بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ، مزہ، موت کا ٹیسٹ چکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ڈنکے کی چوٹ سے اعلان فرما دیا کہ موت کا مزہ ہر شخص کو چکھنا پڑے گا۔ انسان میں سے ہو، جنات میں سے ہو، جاندار جتنی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر، ان تمام چیزوں کو موت کے راستے کو پار کرنا پڑے گا، موت کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر بہت سارے پیسے والے آئے، بہت سارے لوگ آئے، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں آیا جو موت کا مزہ نہ چکھا ہو۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت اسے آنی ہے۔ یہ موت ایک ایسی شے ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ موت اسے آنی ہے۔ ایک اچھا سے اچھا مالدار ہو، بہت بڑا مالدار ہو، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے۔ ایک عالم ہو، مفتی ہو، قاضی ہو، چیف جسٹس ہو، ہر ایک یہ بات کو سمجھتا ہے کہ موت آنی ہے۔ پوری انسانیت اس بات کو سمجھتی ہے کہ موت آنی ہے، لیکن ہم اور آپ موت کو بھول چکے ہیں اور موت کا نام سنتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اسی وقت کہ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ تقریباً 5-7 سال 10 سال کا ہوتا ہے جب، تو وہ بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ابو، پاپا کہاں گئے؟ تو اس کی ماں اسے بتاتی ہے کہ پاپا مر گئے۔ جب وہ پھر لڑکا پوچھتا ہے کہ اب امی جان، چچا جان کہاں گئے؟ وہ بتاتی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئے۔ پھوپھو کہاں گئی؟ پھپھا کہاں گئے؟ یعنی پورے ریلیشن کے تعلق سے پوچھتا ہے کہ چچا جان کہاں گئے، ابو کہاں گئے، نانا کہاں گئے، نانی کہاں گئے، دادا کہاں گئے، دادی کہاں گئے، تمام لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو اس کی ماں کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ بیٹے، ان لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارے نانا کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری دادی مر گئی ہے، تمہاری نانی مر گئی ہے، تمہارے چچا مر گئے ہیں، تمہاری خالہ مر گئی ہے۔ جب یہ بات وہ بچہ سنتا ہے کہ سب مر گئے ہیں، تو بچہ سوچتا ہے کیسا لگتا ہے، اس گھر میں تو موت ہی موت ہے۔ میں نے جن لوگوں کے بارے میں پوچھا سب مر گئے، بہتر ہوگا کہ میں بھی یہاں سے نکل جاؤں، ورنہ موت مجھے بھی آ پکڑے گی۔ چنانچہ وہ بچہ وہاں سے نکل جاتا ہے گھر سے۔ نکلتے ہوئے جب وہ راستے سے گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ بچے گاؤں کے علاقے میں کھیل رہے ہوتے دھول سے، مٹی سے،
تو مٹی سے دھول سے بچتا ہوا سائڈ سے نکلتا ہے. تو وہ بچے کہتے ہیں اس لڑکے کو، اس بچے کو، کہہ رہے میاں کیوں ہٹ کے بھاگ رہے ہو مٹی سے؟ ایک دن تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد مٹی ہی میں جانا ہے. تو اب وہ بچہ سوچتا ہے کہ آخر میں تو گھر سے اس لیے نکلا تھا کہ وہاں موت تھی، جب یہاں آیا تو یہاں بھی یہ بچے بول رہے ہیں کہ موت ہے. ارے موت! پھر وہاں سے وہ لڑکا بھاگتا ہوا نکلتا ہے. بھاگتے بھاگتے وہ لڑکا سوچتا ہے کہ اب ایسا کیا جائے کہ ایک باغیچے میں چلا جایا جائے، ایک دم کونے میں چلا جایا جائے. چنانچہ وہ لڑکا دوڑتا بھاگتا ہوا باغیچے کی طرف، جس کو گاؤں گھر کی بھاشا میں بولتے ہیں کہ بن میں چلا جاتا ہے، ایک دم کھر کی طرف. جب وہ لڑکا چلا جاتا ہے ادھر، جاتے جب جا پہنچتا ادھر تو وہاں دیکھتا ہے کہ ایک ہاتھی اس کے سامنے جب اسے دیکھتا ہے تو وہ لڑکا ڈر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں گھر سے تو اس لیے نکلا تھا کہ مجھے وہاں موت نظر آ رہی تھی، اب میں یہاں آیا ہوں، یہاں تو سامنے موت کھڑی ہے. پھر وہ لڑکا اس ہاتھی سے دوڑ کر بھاگتا ہے، ہاتھی سے ڈر کر دور ہی سے بھاگتا ہے. اب ہاتھی اس کا پیچھے کرنے لگتا ہے، پیچھا کر رہا ہے پیچھے سے ہاتھی. اب وہ لڑکا بھاگ رہا ہے. پھر بھاگتے بھاگتے اندر جا کر کے ایک چھوٹا سا گھر ملتا ہے. اس گھر میں تالا، وہ گھر چاروں طرف سے بند رہتا ہے، دروازہ اس کا بند رہتا ہے، تھوڑا سا کھلا ہوا رہتا ہے. چنانچہ وہ لڑکا اس بل سے، اس چھوٹے سے کھلے ہوئے راستے سے اس گھر کے اندر گھس جاتا ہے. اب سوچتا ہے کہ اب تو میں بچ جاؤں گا ہاتھی سے، کیونکہ وہ میرے پیچھے آ رہا تھا، اب بچ جاؤں گا. دیکھیے دوستو، اب ہاتھی اس کا پیچھا کرتے وہ گھر کے پاس پہنچ جاتا ہے. گھر کے پاس پہنچنے کے بعد وہ ہاتھی دروازہ کے اوپر اپنا سر مارنے لگتا ہے، اور سر مارنے لگتا ہے اور اس دروازے کو کھولنا چاہتا ہے. اب بچہ ڈر گیا کہ ہاتھی بھی یہاں پہنچ گیا ہے. اب بچہ جب اندر چلا جاتا ہے، اندر چلنے کے بعد ادھر سے دروازے کے پاس سے ہاتھی آ جاتا ہے. اور بچہ جب اندر پہنچتا ہے تو اندر کیا دیکھتا ہے کہ ایک کونے میں سانپ ہے اور ایک کونے میں بچھو ہے، اور ایک سامنے دروازے پر ہاتھی کھڑا ہوا ہے. اب بچہ وہ سوچتا ہے کہ میں گھر سے نکلا تھا اس اعتبار سے، موت کی وجہ سے، کہ مجھے موت سے بچنا ہے، موت سے بھاگنا ہے، کیونکہ میرے گھر میں موت ہی موت ہے. اب یہاں تو موت سامنے کھڑی ہے، ایک طرف سانپ، ایک طرف بچھو، ایک طرف ہاتھی، کہاں بھاگ؟ دوستو اب سنیں، وہ بچہ جب یہ منظر دیکھتا ہے تو بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور سجدے میں گرتا ہے. سجدے میں گرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اب تو ہی بچانے والا، تیرے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں سکتا. واحد ایک تیری ذات ایسی ہے جو مجھے اس وقت بچا سکتی ہے، ورنہ تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. جب وہ لڑکا اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتا ہے تو غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ تم بچا لیے جاؤ گے. چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک طرف جو سانپ ہوتا ہے، وہ سانپ راستے سے، سانپ جو سائیڈ میں جو ہوتا ہے، سائیڈ کے کونے میں، وہ سانپ باہر نکل جاتا ہے. اور بچھو جو ہوتا ہے ایک سائیڈ میں، وہ بچھو باہر دروازے کے راستے سے نکلتا ہے تو وہ ہاتھی کو ڈنک مارتا ہے اور ہاتھی وہاں پر ڈھیر ہو جاتا ہے، اور ڈھیر ہونے کے بعد وہ بچھو بھاگ جاتا ہے. اب یہاں پر پورا راستہ خالی ہو جاتا ہے. وہ بچہ
پھر دروازے سے ہو کر وہ لڑکا بچہ نکل جاتا ہے۔ تو غور کرنے کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ دوستو اس بچے نے گھر سے موت کے ڈر سے بھاگا تھا، لیکن یہاں جہاں پہنچا وہاں موت پڑی، سامنے آ کھڑی ہوئی، بچہ بچ نہیں سکتا تھا۔ بس ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی تھی جو اس بچے کو بچا سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے بچایا۔ اس لیے دوستو موت سے ڈرنا نہیں ہے، موت ایک اچھی چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موت کو یاد کیا کرتے تھے، اور ہم اور آپ ہیں کہ موت سے بھاگتے ہیں۔ تھوڑا کچھ ہوا تو سمجھتے موت آ جائے گی، موت آ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اچھی طریقے سے گزارے تاکہ صحیح موت ہو۔ یہ موت کو یاد دہانی ہر شخص کو کرنا چاہیے، اور اپنے اندر ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہم کتنا اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں اور کتنا اسلام کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔